امریکی فوج نے ایران جانے والے ایک آئل ٹینکر کو بین الاقوامی پانیوں میں فضائی حملہ کر کے ناکارہ بنا دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق پلاؤ کے پرچم بردار آئل ٹینکر MT میری ویکس کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایران کی جانب گامزن تھا۔ ناکہ بندی پر معمور امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن سے اڑان بھرنے والے F-18 سپر ہارنیٹ جنگی طیارے نے آئل ٹینکر کے انجن اور سٹیئرنگ سسٹم پر گائیڈڈ حملہ کیا، جس کے بعد جہاز کا سفر مکمل طور پر رک گیا ہے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ 13 اپریل سے شروع ہونے والی بحری ناکہ بندی کے بعد سے اب تک 7 بحری جہازوں کو کارروائی کے بعد ناکارہ بنایا جا چکا ہے، جبکہ 134 مشکوک جہازوں کا رخ موڑا گیا ہے۔ تاہم اس دوران 42 انسانی امداد لے جانے والے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل حقانی نے آبنائے حرمت سے لے کر باب المندب اور بحیرہ احمر تک مزاحمت کی ایک نئی اور وسیع حفاظتی پٹی قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تہران میں اہم بیان دیتے ہوئے اسماعیل حقانی کا کہنا تھا، اسرائیل اور امریکی اقدامات نے خطے کو ایک بڑی اور وسیع تر جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے حالیہ عسکری سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یمن سمیت تمام علاقائی اتحادیوں نے حالیہ کارروائیوں میں بہترین اور گہری ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو دیگر اتحادی بھی اس محاذ میں شامل ہوں گے۔ قدس فورس کے سربراہ نے واضح کیا کہ خطے میں صہیونی حکومت اور امریکہ کی کسی بھی اشتعال انگیزی کا مقابلہ اب ایک متحد مزاحمتی محاذ کے بھرپور رد عمل سے کیا جائے گا۔ نائب ایرانی صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ایران کے نئے حملوں کے بعد اسرائیل ایک بار پھر جنگ بندی کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہوا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ آپریشن نصر نے ایرانی دفاع اور طاقت کی نئی سطح کا مظاہرہ کیا ہے۔ نائب صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اپنی سرزمین کے دفاع سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایران سے جاری کشیدگی کے معاملے پر اختلافات مزید نمایاں ہونے لگے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے واقعات نے واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ میں امریکی اور اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اسٹریٹجک مفادات کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے سیاسی مفادات میں بھی واضح فرق پیدا ہو رہا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے ایکسیوس کو بتایا کہ نیتن یاہو کو اسرائیل میں اپنی سیاسی بقا کے لیے جنگ جاری رکھنا ضروری ہے، جبکہ ٹرمپ کو امریکہ میں اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط رکھنے کے لیے جنگ کا خاتمہ اور ایک معاہدہ درکار ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے واضح کیا ہے، ایران پر عائد بحری ناکہ بندی کو دشمن کی ایک اور بڑی شکست میں بدل دیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تہران میں بیان دیتے ہوئے اسپیکر محمد باقر کالباف کا کہنا تھا، مفاہمتی یادداشت سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات دونوں ممالک کے درمیان متفقہ نکات کے بالکل برعکس تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی رویے سے یہ بات پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ امریکہ نہ تو جنگ بندی چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات کا خواہاں ہے۔ محمد باقر کالباف نے ایران کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ ہمارا اصل مقصد خطے سے جنگ کا مکمل خاتمہ اور پائیدار امن و استحکام کا قیام ہے، تاہم ہمیں مخالف فریق پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔